اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کب حرام ہو جاتی ہے؟ کچھ ایسے کام ہیں کہ اگر انسان وہ انجام دے تو انسان کی اپنی بیوی اور اسی طرح سے کچھ اور عورتیں بھی ہیں کہ جو انسان کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے طواف النساء نہ کرنے سے۔ انسان حج یا عمرہ کرنے کے لیے گیا اور اس نے طواف النساء بجا نہیں لایا، عمرے کا طواف النساء یا حج کا طواف النساء، تو اس صورت میں اس کی اپنی بیوی اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر عورت نہیں بجا لائی طواف النساء تو اس کا مرد اس کے اوپر حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر وہ غیر شادی شدہ ہے، مرد یا عورت، تو اس وقت تک نکاح نہیں انجام دے سکتے جب تک وہ طواف النساء بجا نہ لائیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب انسان حج کرنے کے لیے جائے یا عمرہ کرنے کے لیے جائے تو طواف النساء وہ یاد سے کرنا چاہیے۔ اگر انسان بھول گیا ہے تو اس صورت میں بھی یہی حکم ہے۔ اگر واپس انسان آ گیا ہے تو پھر دو صورتیں ہیں، یا تو دوبارہ جائے اور جا کر پھر طواف النساء کرے اور پھر 2 رکعت طواف النساء کی نماز وہ انجام دے۔ اگر خود نہیں جا سکتا تو پھر کسی کو اپنی طرف سے نائب مقرر کرے، اور وہ نائب جس کو مقرر کرے گا وہ اس کی طرف سے طواف النساء بجا لائے گا، اور جب اس کا طواف النساء مکمل ہوگا اور وہ 2 رکعت نماز طواف النساء کی بھی بجا لا چکے گا تو پھر اس کی بیوی اس کے اوپر حلال ہو جائے گی۔ اگر عورت ہے تو اس کا مرد اس کے اوپر حلال ہو جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو پھر اس کے بعد وہ شادی کر سکتا ہے۔ یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ شادی شدہ عورت کے ساتھ اگر زنا کیا جائے تو بے شک جس مرد کے ساتھ اس کی شادی ابھی موجود ہے وہ اگر اس کو طلاق بھی دے دیتا ہے تو پھر بھی زنا کرنے والا مرد اس عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، اس کے لیے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کنواری ایک لڑکی ہے اس کے ساتھ اگر زنا کیا جاتا ہے تو وہ اس کے لیے حرام ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، وہ بعد میں اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن اگر شادی شدہ عورت ہے اس کے ساتھ زنا کیا جائے تو اس کے لیے پھر وہ حرام میں مؤبد ہو جاتی ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے عورت حرام ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 ہے لڑکی کے بھائی کے ساتھ بدفعلی کی جائے۔ نعوذ باللہ ہمارے معاشرے میں مسائل اس طرح کے پیش آتے ہیں کہ ایک لڑکے نے کسی لڑکے کے ساتھ بدفعلی کی، اب جس لڑکے کے ساتھ بدفعلی کی جا رہی ہے اس کی ماں، اس کی بہن اور اس کی بیٹی زنا کرنے والے پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، وہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ہے نکاح سے پہلے اگر خالہ یا پھوپھی سے زنا کیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، خالہ بھی انسان کی محرم ہے، اسی طرح سے پھوپھی بھی انسان کی محرم ہے، یعنی ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر کوئی ایسا بدکار شخص ہے، نعوذ باللہ اس نے اپنی خالہ کے ساتھ یا اپنی پھوپھی کے ساتھ زنا کیا ہے، تو اب پھوپھی کی بیٹی اور اسی طرح خالہ کی بیٹی اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں اور وہ ان سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد عام طور پر سوال یہ کیا جاتا ہے کہ وتی بالدبر، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ اگر انسان پچھلی سائیڈ سے اگر وتی بالدبر کرتا ہے، یعنی کہ پچھلی سائیڈ سے اگر وہ اس کے ساتھ جمع کرتا ہے تو آیا بیوی اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے یا نہیں؟ تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ کام انجام نہیں دینا چاہیے۔ لیکن اس صورت میں بھی یعنی اگر وتی بالدبر کی جائے پھر بھی عورت مرد کے اوپر حرام نہیں ہوتی۔ اس کے بعد یہ عام طور پر سوال کیا جاتا ہے کہ دودھ پینے سے اگر انسان کے منہ میں بیوی کا دودھ چلا جاتا ہے، جان بوجھ کر ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ حلق تک پہنچ بھی جاتا ہے تو پھر بھی اس کی بیوی اس کے اوپر حرام نہیں ہوتی۔ تو یہ ایسی صورتیں ہیں کہ جن صورتوں میں عورت مرد کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ معاشرے میں ہمارے بہت سارے ایسے قول مشہور ہیں، ان کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ طلاق کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کہ اپنی طرف سے آپ نے 3 دفعہ جب طلاق 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 کہہ دیا تو طلاق ہو جاتی ہے، بلکہ جس طرح سے نکاح کا صیغہ پڑا جاتا ہے
اسی طرح سے طلاق کا بھی صیغہ پڑھا جاتا ہے، پھر جا کر طلاق واقع ہوتی ہے، اور اس کی شرائط ہیں انشاءاللہ پھر کسی وقت ہم ذکر کریں گے کہ طلاق کی شرائط کون کون سی ہیں اور کس وقت طلاق واقع ہوتی ہے۔ دعا ہے رحیم پروردگار کی بارگاہ میں خداوند کریم ہم سب کو احکام الہیہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔